اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ، مترجم شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری۔ سورہ نساء آیت 101 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز قصر پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے صریح دشمن ہیں، اور اے رسول، جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو ان کو تمہارے پیچھے ہونا چاہیے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو۔ بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے، اور تم ان کافروں کے تعاقب میں تساہل سے کام نہ لینا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ سے جیسی امید تم رکھتے ہو ویسی امید وہ اللہ سے نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے رسول، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی تاکہ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلے کریں، اور خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں، اور اللہ سے طلب مغفرت کریں۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں، بے شک اللہ خیانت کار گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں رات کو تدبیریں سوچتے ہیں، اور اللہ ان کی تمام حرکات پر احاطہ رکھتا ہے۔ دیکھو، تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا، مگر بروز قیامت ان کا دفاع کون کرے گا یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ اور جو برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے لیے وبال کسب کرتا ہے، اور اللہ تو بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی دوسرے بے گناہ کے سر تھوپ دیا تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اے رسول، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود کو ہی غلطی میں ڈالتے ہیں، اور آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں مگر یہ کہ کوئی صدقے، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی تلقین کرے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو اسے عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جھلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ وہ اللہ کے سوا صرف مونس صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں آرزوؤں میں ضرور مبتلا رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا
تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے، اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا پس یقیناً وہ صریح نقصان میں رہے گا۔ وہ انہیں وعدوں اور امیدوں میں الجھاتا ہے، اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ اسے کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو نیک اعمال بجا لائے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو سب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کیا، اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کی، اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، اور ان بچوں کے متعلق ہے جو بے بس ہیں۔ اور یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، اور تم بھلائی کا جو کام بھی انجام دو گے تو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں بہتر طریقے سے مصالحت کر لیں، اور صلح تو بہرحال بہتر ہی ہے، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے، لیکن اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اور تم اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو، لیکن ایک طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق کی طرح ہی چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں نے علیحدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ بے تحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیحت کی، اور تمہیں بھی یہی نصیحت ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے۔ جو فقط دنیاوی مفاد کا طالب ہے پس اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف کے سچے دائی بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے رسول، منافقوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو خدا کی ہے، اور بتحقیق
اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کی، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا۔ پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ یہ منافقین اپنے ظام میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں۔ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل قائم کرو؟ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی آیت 101 سے 145 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔